زیادہ دیکھتے ہیں، یعنی اگر آپ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ یا سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کسی بھی اسلامک اسٹڈیز ہے، اردو ہے، جس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ زیادہ چیزیں سرچ کریں گے، آپ کو فیوچر میں انہی کے مطابق چیزیں جو ہیں وہ ریکمینڈ کی جائیں گی۔ اور اگر آپ ڈرامہ سیریز زیادہ دیکھ رہے ہیں، جس چینل کی دیکھ رہے ہیں اسی چینل کی پھر ریکمینڈ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ کمپیوٹر کا کہہ لیں یا ٹیکنالوجی کا کہہ لیں کہ فوائد ہیں کہ جس طرح کا آپ کا پاسٹ ہوگا اسی طرح کا آپ کا فیوچر جو ہے وہ ریکمینڈ کرتے جائیں گے وہ۔ اب آپ کا انٹرسٹ چینج ہو جائے تو آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ ہائیڈ کر دیں یا ان کو ریجیکٹ کر دیں اور نیو چیزوں کو لائک کریں، تو پھر اس کے مطابق وہ ریکمنڈیشن جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر افیکٹو کلائمیٹ ہے، اسٹیپ کین پریزنٹ مور پازیٹیو افیکٹو کلائمیٹ، یعنی جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، آب و ہوا ہوتی ہے، وہ بہت متاثر کن ہوتی ہے کہ نئی سے نئی چیز سیکھنے کو آ رہی ہوتی ہے، اور اسپیشلی جو سلو لرنر ہوتے ہیں نا، جو آہستہ سیکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہوتی ہے کمپیوٹر کے ذریعے لرننگ، کیونکہ اس میں انڈیویجولائزڈ لرننگ ہوتی ہے، ہر کوئی اپنی ایبلٹی کے اکارڈنگ جو ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے انشورز انڈیویجولائزڈ انسٹرکشن، کہ انفرادی سطح پر یہ یقین دہانی ہوتی ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ اپنی سپیڈ کے مطابق پروگریس کر رہا ہے، اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اب فردن کیونکہ کمپیوٹر یوز ہو رہا ہے تو وہ ہر ایک کوئی اس انالیسز اس کا کر رہا ہے، ہر ایک کو اس کی پرفارمنس کے مطابق فیڈ بیک مل رہا ہے۔ تو اس طرح انفرادی سطح پر اس جو ہے وہ بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ان لارج اسپین آف سینٹرل، تو اس سے یہ ہے کہ جو یعنی ٹیچرز span of control is enlarged as more information is put easily at teachers disposal۔ اب ٹیچر جتنی زیادہ انفارمیشن ایڈ کرتے جائیں اور پروگرام کی یا اس سیشن کی مدت میں توسیع کرتے جائیں، تو یہ ٹیچر پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کس طرح سے اس کو کنٹرول کرتا ہے سچویشن کو، اور کس طرح سے اس کو کم یا زیادہ کر رہا ہے۔ اب یہ ایک ٹیچر پہ ہی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اب کمپیوٹر میں ایک سبجیکٹ سے ریلیٹڈ اگر اس نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے تو وہ اس کو 10 دن میں ختم کرے، 20 دن میں ختم کروا دے، یہ اس پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اور 1-to-1 انٹریکشن ہوتا ہے، یعنی CAI provides 1-to-1 interaction with اسٹوڈنٹ، یعنی اسٹوڈنٹ کے ساتھ جیسے آپ اپنا موبائل یوز کر رہے ہیں تو کمپیوٹر کا آپ کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہو رہا ہے نا، 1-to-1 انٹریکشن میں، یعنی وہ آپ سے ڈائریکٹ بات چیت کر رہے، تو ہر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہی اس طرح ہوتا ہے، ہر لرنر کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے۔ پھر امیڈیٹ رسپانس ہے، یعنی فوری طور پر جو ہے وہ فیڈ بیک مل جاتا ہے۔ جب آپ سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بتا دیتا ہے کہ جی اس سے ریلیٹڈ یہ چیزیں آئی ہیں، اس سے ریلیٹڈ یہ چیز ہے، اور اگر کچھ بھی نہ ملے تو وہ بھی آپ کو فوری طور پر بتا دیتا ہے کہ اس سے متعلق کوئی چیز نہیں ملی۔ اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹ ورک ود دیئر اسپیڈ، یہ اس پر پہلے بات ہوگی کہ اپنی اسپیڈ کے مطابق جو ہے اسٹوڈنٹس وہ کام کرتے ہیں۔ پھر پرووائڈز ڈرل ہے کہ پریکٹس جو ہے وہ جس سبجیکٹ میں ضروری ہو، تو CAI is particularly useful in subjects that require drill، تو ڈرل جن سبجیکٹس میں ریکوائر ہو اس کے لیے یہ بہت یوزفل ہے۔ پھر ریڈیوسز ٹیچر برڈن، ٹیچر کا برڈن بہت کم ہو جاتا ہے، ڈیفینیٹلی کم ہو جاتا ہے جب پریکٹس بھی کروا رہا ہے، مارکنگ بھی کر رہا ہے اور لرننگ بھی کروا رہا ہے، ٹیچر صرف سپروائز کرے گا، اس کو زیادہ انرجی پٹ نہیں کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد اس کے ڈرا بیکس ہیں یا لیمیٹیشنز ہیں CAI کی، یعنی کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن کی جو ڈرا بیکس ہیں اس میتھڈ کے، ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ ایکسپینسو ہے، بہت مہنگا ہے، ترقی پذیر یعنی غریب ممالک میں اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ صرف ڈیولپڈ کنٹری ہی استعمال کر سکتی ہیں، تو کیونکہ اس پر بہت زیادہ خرچہ آتا ہے۔ پھر اس کے کچھ برے اثرات ہوتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ، کیونکہ یہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ جب مشین کے ساتھ انٹریکشن رہے گا تو ہیومن بینگ کا انٹریکشن آپس میں کم ہو جائے گا، اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اسی طرح جب انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ واسطہ کم ہو جائے گا، مشین کے ساتھ زیادہ رہے گا، تو پھر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی۔ یعنی آپ خود نوٹس کریں کہ لوگ بیگانہ ہو جاتے ہیں، پاس بیٹھے ہوئے بھی جب بات نہیں کر رہے ہوتے، تو یہ
پھر بری شخصیت کے تاثرات میں یا اس کے آداب کی خلاف ورزی میں آ جاتا ہے۔ لیکن پھر یہ چیزیں، یہ برے اثرات ہوتے ہیں ٹیکنالوجی کے۔ اور پھر لیک آف لیڈرشپ کوالٹیز، اس کی کمی ہو جاتی ہے لیڈرشپ کوالٹیز کی، کیونکہ مشین کے ساتھ ہی اور اسی میں بزی رہنا۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ کوالٹیز لائک لیڈرشپ اینڈ کوآپریشن وچ ڈیولپ ان ٹریڈیشنل میتھڈز آف ٹیچنگ آر ناٹ ڈیولپڈ، جو روایتی طریقے کے مطابق کوالٹیز، صبر کی، تحمل کی، یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ مشین کے ساتھ کم کر کر کے انسان کی سوچ بھی اسی طرح کی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر لیک آف سوٹیبل پروگرام ہے کہ مناسب جو پروگرام ہونے چاہیے ہوتے ہیں ان کی کمی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے اینڈرائڈ موبائلز میں یا ہمارے پاکستان کے اندر، اسلام کے اندر کتنا ایک اسلامک مٹیریل ہے جس پر کام ہوا ہے۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ کارٹون اگر دیکھیں گے وہ بھی انڈین ہوں گے، اگر کچھ ٹی وی سیریلز کچھ بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ سارا جو ہے وہ کلچر سے ہٹ کے ہے، ریلیجن سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ تو لیک آف سوٹیبل پروگرامز آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو مناسب پروگرام ہونے چاہیے کسی بھی قوم کو سدھارنے کے لیے یا سکھانے کے لیے، لرننگ کے لیے، ان کی کمی ہے۔ پھر پروگرام ڈیولپ آر ناٹ سبجیکٹ اسپیشلسٹ، تو سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی طرف سے جو ہے ان کو پروگرام کو آرگنائز نہیں کیا جاتا، بنایا نہیں جاتا، ڈیولپ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس میں کافی لوپس ہول ہوتے ہیں، یعنی خامیاں ہوتی ہیں۔ پھر آئی ٹی اسپیشلسٹ ریکوائر ہوتے ہیں، ان کی بھی کمی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو ترقی پذیر ممالک ہیں تو ان کو ان سارے مسائل کا سامنا ہے، تو اس وجہ سے پھر یہ اس کی خامیوں میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن تھا۔ اب پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس کی راہ میں جو حائل رکاوٹیں ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان ایک غریب ملک ہے تو کمپیوٹر جیسی مہنگی چیز اتنے وسیع پیمانے پر نہیں استعمال کر سکتا۔ تو بڑی بڑی یونیورسٹیز میں تو استعمال ہو رہا ہے، لیکن چھوٹے لیول پر اس کو استعمال کرنا، لیکن ان یونیورسٹیز میں بھی اتنے وسیع پیمانے پر استعمال نہیں ہو رہا بلکہ لمیٹڈ ہے۔ پھر ٹرینڈ ٹیچر ٹریننگ پروگرام میں اس کا استعمال جو ہے وہ بہت کم ہے، وہاں پر بھی ہونا چاہیے۔ تو پھر ہمارا جو نصاب ہے وہ بھی روایتی طرز کا ہے، تو اس کو اساتذہ کرام جو ہیں وہ روایتی طرز پر ہی پڑھانا پسند کرتے ہیں، وہ کمپیوٹر جیسی نیو جو ایجاد ہے اس کو قبول ہی نہیں کر پاتے ذہنی طور پر۔ پھر ماہرین کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ سکسیسفل نہیں ہو پا رہا، کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی آپ نے پروگرام لانچ کرنا ہے اس کے لیے ٹرینڈ ٹیچرز چاہیے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پروگرام سکسیسفل ہوتا ہے، اور اگر ماہرین نہیں ہوتے تو پھر اسے کامیاب نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ آج کا ہمارا کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن میتھڈ تھا۔ اس میں اس کی ایبریویشن کو یاد آپ نے دھیان سے کرنا ہے، CAI اسٹینڈس فار کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن، اور CMI کمپیوٹر مینجڈ انسٹرکشن۔